بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میرے پاس جمعہ چہارم کی اردو کی کتاب ہے جس کا آج میں آپ کو سبق نمبر 3 پڑھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس سبق کا عنوان ہے عید الاضحیٰ۔ بچوں، عید الاضحیٰ جو ہے اس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ عید الفطر کے بعد 2 مہینے 10 دن کے بعد منائی جاتی ہے اور 10 ذی الحج کو ہم مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسے سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ آج میں یہ سبق آپ کو پڑھاؤں گی۔ پہلے ہم اس کے اہم الفاظ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مہندی، تنومند، توفیق، مینڈا، عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ تمام جو الفاظ ہیں ان کے آپ نے دیکھنا ہے اعراب کیسے لگائے گئے ہیں اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی املا کرنی آپ کو آنی چاہیے۔ اب آئیں ہم اس سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ پڑھتی جاتی ہوں اور آپ کو سمجھاتی جاتی ہوں، اور آپ نے بھی جو ہے میرے ساتھ ساتھ جو ہے اس سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا آغاز کرتی ہوں۔ حسن اور آمنہ آج بہت خوش تھے۔ ابا جان نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام کے وقت حسن کو ساتھ لے کر بکرا خریدنے جائیں گے۔ اب بکرا خریدنے کیوں جائیں گے بچوں؟ کیونکہ اس عید پر بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، لیکن صرف بکرے کی قربانی نہیں کرتے بلکہ بکرے کے ساتھ گائے کی بھی کرتے ہیں، بیل کی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اونٹ کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، حسن دوپہر ہی سے تیار ہو کر ابا جان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب غور سے آپ ہر لفظ کو دیکھیں کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اسے جانوروں سے، اب یہ جانور کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اسے جانوروں سے بہت پیار تھا۔ اس کے دوست علی کے ابو بھی ایک روز پہلے ہی بکرا لائے تھے جسے بچوں نے مہندی اور غبارے لگا کر سجا دیا تھا۔ بچوں، جب قربانی کرنے کے لیے بکرے یا گائیں وغیرہ خریدی جاتی ہے تو بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بکرے کو سجائیں اور اس کو اپنی گلی اور محلے میں لے کر پھریں، لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا پیارا بکرا خریدا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، شام ہوتے ہی حسن اپنے ابا جان کے ساتھ جانوروں کی منڈی پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کے لیے منڈی لگائی جاتی ہے جہاں بہت طرح کے جانور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر لوگ وہاں سے اپنی قربانی کرنے کے لیے جانور خریدتے ہیں۔ مویشی منڈی میں بہت رونق تھی۔ مویشی کہتے ہیں جانوروں کو، یعنی جانوروں کی جو منڈی تھی اس میں بہت رونق تھی۔ چاروں طرف قربانی کے لیے لائے گئے جانور موجود تھے۔ کہیں خوبصورت اور صحت مند بکرے، کہیں دمبے بندھے ہوئے تھے تو کہیں تنومند یعنی صحت مند بیل اور گائیں جگالی کرتی نظر آ رہی تھی۔ بچوں، تنومند کا مطلب ہوتا ہے صحت مند اور جگالی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب گائیں اپنا چارہ کھا لیتی ہیں تو پھر وہ معدے سے واپس اپنے منہ میں لا کے اس کو دوبارہ چباتی ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے ہضم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جگالی کرنا۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے میرے ساتھ ریڈنگ جو ہے پڑھائی میرے ساتھ ساتھ ضرور کرنی ہے۔ اب دیکھیں، حسن کو ایک گہرے بھورے رنگ کا بکرا پسند آ گیا۔ ابا جان نے قیمت ادا کی۔ حسن بکرے کو گھر لے آیا۔ آمنہ اور امی جان بھی بکرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حسن اور آمنہ نے مل کر بکرے کو چارہ ڈالا، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بکرے کے پاس بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے بچوں، رات کو دسترخوان پر حسن نے کہا، آج سے میرے بکرے کا نام گلو ہے، ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جس کی بات سن کر سب مسکرانے لگے۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلے دن ابا جان نے حسن اور آمنہ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگے، بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بکرا خریدنے کی توفیق جو تھی عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ بکرا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں
قربان کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ظاہر ہے بچے جو عید بڑی عید ہوتی ہے نا، اس میں قربانی سنت ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بکرا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی جانور قربان کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یعنی ان کو جو ہے اپنے پاس جو ہے جانوروں کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا؟ ہم اتنا پیارا بکرا کیوں قربان کر دیں؟ یہ تو ہمارا ہے۔ حسن نے رونی سی شکل بنا کر کہا۔ ابا جان نے حسن کو پیار کیا اور کہنے لگے، بیٹا اداس نہ ہو، میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ خوشی خوشی قربانی کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ بچے غور سے ابا جان کی بات سننے لگے۔ اب بچوں اب ذرا غور سے دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی عید جو منائی جاتی ہے اس پہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے قربانی کرنے کا وہ کیا ہے۔ اب آپ غور سے اس کو سنیں۔ ابا جان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ خواب انہوں نے مسلسل 3 بار دیکھا۔ بچے غور سے دیکھیں، غور سے سنیں کہ انہوں نے یہ خواب 3 بار دیکھا کہ وہ اپنے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے پیارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا۔ بیٹے نے خواب سنتے ہی کہا کہ ابا جان آپ وہ کیجئے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یعنی بچے یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ کتنے فرما بردار بیٹے تھے، یعنی ان کے جو والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب انہوں نے ان کو خواب سنایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں تو وہ فوراً راضی ہو گئے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ چاہتا ہے یہ، تو وہ اپنے باپ کی انہوں نے بات کو جو تھا وہ مان لیا، ٹھیک ہے بچوں۔ کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا؟ آمنہ نے حیرانی سے پوچھا، یعنی بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابا جان، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنگل میں لے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر رکھی تو ایک آواز آئی، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور حکم دیا کہ اب بیٹے کی جگہ اس مینڈے کو قربان کرو، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی ان کی جگہ ایک جانور آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو انہوں نے ذبح نہیں کیا، یہ تو ان کی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو آزمایا گیا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو ان کی جگہ کیا ہوا، ایک مینڈا آ گیا اور ان کو کہا گیا کہ اس کو قربان کرو۔ تو بچوں اس سنت کی یاد میں 10 ذی الحج کو پوری دنیا میں مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ فریضہ کا مطلب فرض، یعنی قربانی کا فرض ادا کرتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو قربانی کا، یعنی 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور اس دن جو ہے سنت ابراہیمی پوری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ سمجھ آیا یہاں تک آپ کو؟ امی جان، اس دن عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے پسندیدہ جانور قربان کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنہ، پھر تو ہمیں بھی اپنے گلو کو خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے ہے نہ بھائی؟ آمنہ نے حسن کی طرف دیکھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد حسن نے ابا جان کی طرف دیکھا اور اطمینان سے کہا، ابا جان ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے بکرے کو قربان جو ہیں وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابا جان نے حسن کو شاباش دی اور گلے لگا لیا، ٹھیک ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر بکرے کی قربانی کی گئی، یعنی پہلے بچوں نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی، پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے۔ حسن تھوڑا اداس تو تھا مگر اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی خوشی اس سے بڑھ کر تھی، یعنی وہ تھوڑا سا اداس تو تھا کیونکہ وہ اس کا پسندیدہ جانور تھا، لیکن اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی خوشی جو تھی وہ زیادہ عزیز تھی، زیادہ پیاری تھی۔ امی جان نے گوشت کے
अम्मी जान ने गोश्त के हिस्से किए। ठीक है, जब कुर्बानी की जाती है ना बच्चों, तो फिर उसके हिस्से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब्बा जान और हसन रिश्तेदारों, गरीबों और मस्कीनों में वो गोश्त बांटने के लिए घर से रवाना हो गए। आमना अम्मी जान का हाथ बटाने के लिए बावर्ची खाने में चली गईं। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील एक मुसलमान के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला की राह में अच्छी चीज़ पूरे अखलास यानी पूरे खुलूस, पूरी अच्छी नीयत के साथ और खुशी से देनी चाहिए। असल चीज़ तो नीयत को देखा जाता है, खुलूस को देखा जाता है। बच्चों आप भी ऐसा ही करें। ठीक है बच्चों, यानी जिस तरह इस सबक में बताया गया है तो आपने भी उसी तरह करना है। ठीक है, यानी जो जानवर यानी आपको बहुत पसंद है, आपके अब्बू या घर से कोई बंदा ख़रीद के लाया और आपको बहुत ही वो अजीज़ है, लेकिन आपने उसको ये देखना है कि इसको तो हमने अल्लाह ताला की राह में जो है ज़बह कर देना है, इसकी तो हमने कुर्बानी करनी है। हमें अल्लाह ताला की खुशी जो है वो ज़्यादा जो है वो अजीज़ है। अब इस सबक के बाद हम ज़रा इसके अल्फाज मायनी की तरफ आते हैं कि कौन कौन से अल्फाज मायनी हैं इस सबक के, और आपने ये सारे अल्फाज मायनी याद भी करने हैं। तनोमंद का मतलब होता है सेहतमंद, अखलास का मतलब होता है दिल की सफाई, तौफीक का मतलब होता है इस्तात, हिम्मत, और अताअत करने का मतलब होता है हुक्म मानना। आपने बच्चों ये तमाम अल्फाज मायनी को याद करना है और लिख लिख कर इसकी घर में जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम तफहीम की तरफ आते हैं, यानी इसके इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो सवाल जवाब हैं, हम अब उसकी तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके सवाल हैं और आपने ये सारे सवाल जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है बच्चों, पहला सवाल है कि हसन जो है वो अपने अब्बा जान का इंतज़ार जो था वो क्यों कर रहा था। ठीक है, यानी हसन अपने अब्बा जान का इंतज़ार जो था वो क्यों कर रहा था। इसका आंसर ये है कि अब्बा जान ने उससे वादा किया था कि वो उसे अपने साथ बकरा खरीदने के लिए लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी वो हसन ने अब्बा जान के साथ बकरा खरीदने के लिए जाना था, इसलिए वो अपने अब्बा जान का इंतज़ार कर रहा था। इस सबक में किस इस्लामी महीने का जिक्र किया गया है। बच्चों आपको पता है ना कि बड़ी ईद जो होती है ईद उल अज़हा वो 10 ज़िलहज को मनाई जाती है, तो जाहिर है इसमें ज़िलहज के महीने का जो है वो जिक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में क्या देखा। अब ये भी मैंने अभी आपको समझाया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह ताला के हुक्म से ज़बह कर रहे हैं। हज का फरीज़ा कौन सी तारीख को अदा किया जाता है। हज का फरीज़ा 9 ज़िलहज को अदा किया जाता है और फिर 10 ज़िलहज को ईद मनाई जाती है। हसन और अब्बा जान कुर्बानी का गोश्त किन लोगों में बांटने गए। तो हसन और अब्बा जान कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, गरीबों और मस्कीनों में बांटने के लिए गए। ठीक है बच्चों, ये सबक आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और इसकी खाली जगह पुर देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि उनके अल्फाज दिए हुए हैं और उसमें से हमने हर खाली जगह में जो लफ्ज़ है वो चुन कर जो है वो लिखना है। ठीक है, अब पहला दिया हुआ है कि हसन और इसके वालिद डैश मंडी में गए। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है मवेशी और फरूट, मैंने इसलिए पहले से यहाँ पे ये लिख लिया है कि यहाँ पे आएगा मवेशी मंडी में गए। जाहिर है उन्होंने जानवर खरीदना था तो वो जानवरों की मंडी में गए। हसन को एक डैश रंग का बकरा पसंद आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ है गहरे भूरे सफ़ेद, तो मैंने यहाँ से पहले ही से लिख लिया है गहरे भूरे रंग का, यानी ब्राउन कलर, खाकी रंग का। ठीक है, फिर बकरे का नाम जो है गुल्लू रखा गया या बिल्लू रखा गया, तो यहाँ पे है कि बकरे का नाम गुल्लू रखा गया। ठीक है, फिर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डैश बार ख्वाब देखा। अब उन्होंने कितनी बार बच्चों ख्वाब देखा था, 4 बार देखा था या 3 बार देखा था। तो उन्होंने 3 बार ख्वाब देखा था। ठीक है, नमाज डैश से फारिग होकर बकरे की कुर्बानी की गई। तो अब देखें फजर और ईद, अब फजर की नमाज के बाद तो कुर्बानी नहीं की जाती ना ईद, तो फिर क्या हुआ, नमाज ईद से फारिग होकर बकरे की कुर्बानी जो थी वो की गई। अब इस सवाल में आप देखिए बच्चों, इसमें लिखा गया है कि अल्फाज को जो है ना अलफ बाई तरतीब से लिखें। ठीक है, अलिफ बाई तरतीब से लिखिए। इसका मतलब ये होता है कि जो हरूफ तहज्जी में पहले आते हैं आपने उस तरतीब से इन तमाम अल्फाज को तरतीब देनी है। ठीक है, जैसे हरूफ पहले आते हैं,
حروف تہجی میں ان کی ترتیب کے مطابق جو ہے آپ نے ترتیب دینی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے پہلے لکھ دیا اداس، دیکھیں الف کیونکہ پہلے آتا ہے حروف تہجی میں تو پہلے آ گیا اداس۔ پھر الف کے بعد بے دیکھیں تو بے میں دیکھیں بکرے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پے کے ساتھ کوئی ورڈ نہیں ہے، تے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، ٹے کے ساتھ بھی نہیں ہے، سے کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں جیم کے ساتھ جگالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پھر جیم کے بعد جو دیا گیا ہے وہ ہے شاباش، اس کے بعد ہے عید، پھر ہے غبارے، ٹھیک ہے، آئین وائن دیکھیں، پھر ہے قربانی اور پھر ہے منڈی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام جو آپ نے پہلے ان کے حروف دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا حرف جو ہے نا، ہر لفظ کا پہلا حرف دیکھیں کہ وہ حروف تہجی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی جو ہے وہ ترتیب ہو گئی۔ اب ہم آگے جاتے ہیں تو آگے ہے کہ اسم صفت ذاتی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں بچوں کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ یہ وہ اسم ہے جو کسی کی ذاتی، شخصی یا چیز کی ذاتی حالت یا صفت کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ذاتی، شخصی یا چیز کی ذاتی حالت کو، یعنی ذاتی حالت کو یا صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے وہ ذہین لڑکا ہے، تو اب اس میں بچوں ذہین جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اور لڑکا جو ہے وہ موصوف ہے۔ یہ قیمتی گھڑی ہے، اب اس میں بچوں قیمتی جو ہے وہ صفت ہے اور گاڑی جو ہے وہ کیا ہے، موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں میں ذہین اور قیمتی اسم صفت ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اسم صفت ذاتی ہے۔ اب نیچے جو ہے انہوں نے کچھ دیے ہوئے ہیں جن کو ہم نے آپس میں جو ہے ملانا ہے۔ اب صفت ذاتی بھی دیے ہوئے ہیں اور موصوف بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ موصوف جن کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں دیا ہوا ہے سرخ، صحت مند، پیارے، سچا۔ اب ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ سرخ کو ہم کس چیز کے ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے، جو درست ہوگا۔ جیسے سرخ پھول، اب پھول جو ہے وہ موصوف ہے، سرخ جو ہے وہ صفت ہے۔ پھر ہے صحت مند جانور، اب جانور موصوف ہیں اور صحت مند کیا ہے، صفت ہے۔ پیارے بیٹے، اب بیٹے جو ہیں وہ موصوف ہے اور پیارے جو ہیں وہ صفت ہے۔ سچا واقعہ، اب سچا جو ہے وہ صفت ہے اور واقعہ جو ہے وہ موصوف ہے۔ تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم صفت کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں، اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اب دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ فعل، فاعل، مفعول کی ترتیب درست کر کے لکھیں، یہ آپ کا اگلا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ترتیب جو ہے جملے کی غلط لکھی گئی ہے، جیسے پڑھ ہے حسن کتاب رہا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم نے فعل، فاعل، مفعول کے مطابق درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کریں گے بچوں، پہلے ہم فاعل کو دیکھیں گے حسن، پھر مفعول دیکھیں گے حسن کتاب، پھر فعل کو دیکھیں گے حسن کتاب پڑھ رہا ہے۔ پھر ہے رہی امی کھانا ہے پکا، اب ہم نے اس کو درست کر کے لکھنا ہے، اس کی ترتیب غلط ہے، امی کھانا پکا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے برتن آمنہ ہی دھو ہے، یعنی برتن آمنہ رہی دھو ہے، آمنہ برتن دھو رہی ہے، ٹھیک ہے، آمنہ برتن دھو رہی ہے۔ فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے۔ پھر ہے لائے سبزی ہیں ابا جان، اب اس کو ہم درست کریں گے، ترتیب اس کی ٹھیک کریں گے۔ ابا جان سبزی لائے ہیں، ابا جان کیا ہے، فاعل ہیں، سبزی کیا ہے، مفعول ہے، لائے ہیں کیا ہے، فعل ہے۔ اب ہے جھول رہی آمنہ ہے جھولا، ٹھیک ہے، تو آمنہ جھولا جھول رہی ہے، ٹھیک ہے، آمنہ فاعل ہے، جھولا مفعول ہے، جھول رہی کیا ہے، فعل ہے۔ اب اس میں آپ کو فعل، فاعل، مفعول کا پتہ چل جانا چاہیے بچوں، اس میں آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فعل، فاعل، مفعول سے مل کر ہی جملہ بنتا ہے۔ اب میں اس سبق کا جو ہے اختتام کرتی ہوں، مجھے یقین ہے آپ کو سارا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ بچوں آپ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔